شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کے زیر اہتمام نمائش میدان نامپلی پر عظیم الشان جلسہ عام برائے خواتین بضمن اخلاقی محاسن آزادی کے ضامن مہم منعقد ہوا۔ صدارتی خطاب میں محترمہ شائستہ رفعت مرکزی سیکریٹری جماعت اسلامی ہند نے خواتین کو اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر اسے اسلام کی سربلندی میں استعمال کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ریاست کے ذریعے سے انسانوں کی تعلیم و تربیت فرمائی، تزکیے کا نظام عطا فرمایا، رسولوں کی بعثت ہوئی اور رسولوں کو بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کریں، تو یہ بڑا عظیم الشان کام ہے۔ جب ہم موریلٹی از فریڈم کہتے ہیں یا اخلاقی محاسن آزادی کے ضامن کہتے ہیں تو دراصل ہم اسی بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اپنی انٹرنل فورسز یعنی اندرونی صلاحیتوں کی حقیقت کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری شخصیتوں کے اندر جو طاقتیں رکھی ہیں اس کو بگاڑ سے بچائیں۔ موجودہ تہذیب کا المیہ یہ ہے کہ وہ انسان کی اندرونی طاقتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے اخلاقی نظام کو واقف کروانے کی ضرورت ہے اور اصلاح کا کام اپنی ذات سے شروع کریں۔ مہمان خصوصی محترمہ کڈیم کاویہ رکن پارلیمنٹ ورنگل نے اپنے مختصر لیکن جامع پیغام میں خواتین سے کہا کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، بہتر تغذیہ اور حفظان صحت پر توجہ دیں، اپنا اور اپنے گھر کے افراد خاندان کا ہر طرح سے خیال رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اپنے علاج کے لیے سرکاری دواخانوں سے رجوع کریں، خاص کر اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور بچوں کو سماجی برائیوں سے بھی محفوظ رکھیں۔ آج معاشرے میں برائیاں تیزی سے پھیل رہی ہیں، ایسے میں بچوں پر خصوصی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ خواتین کا اتنا بڑا عظیم الشان پروگرام منعقد کرنے اور بحیثیت مہمان خصوصی انہیں مدعو کرنے پر شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند اور تمام منتظمین کا شکریہ ادا کیا اور مبارکباد دی۔ محترمہ جلیسہ سلطانہ یاسین کنونیز آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ برائے خواتین نے اپنے خطاب میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہم ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائیں۔ محترمہ سیدہ ساجدہ بیگم سیکریٹری جماعت اسلامی ہند تلنگانہ نے کہا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، لیکن یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا۔ رسولوں کی رہنمائی کو جب انسان نے چھوڑ دیا، رب کے احکامات کی خلاف ورزی اس نے کی اور اپنے نفس کی خواہشوں کی غلامی میں وہ مبتلا ہو گیا، تو پھر دنیا دیکھ رہی ہے کہ انسان انسان نہیں رہا۔ پروفیسر شگفتہ شاہین نے اپنی تقریر میں کہا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بچوں پر غلط اثر پڑ رہا ہے، ہم اپنے گھروں میں سوشل میڈیا کے استعمال پر کنٹرول رکھیں۔ محترمہ ناصرہ خانم رکن نمائندگان جماعت اسلامی ہند نے کہا کہ آج ہمارے ملک میں اخلاق کا بڑا بحران ہے، ایسے میں یہ مہم وقت کی ضرورت ہے اور اس کام کو آگے بھی جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ محترمہ سیدہ فلک نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک بیٹی باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتی ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کر دیتی ہے، اور جنت تو ماں کے قدموں میں ہے۔ محترمہ حمیرہ نشاط نے کہا کہ خواتین سورہ نور بطور خاص پڑھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ سنیں اور اس میں تدبر اور غور و فکر کریں۔ محترمہ خدیجہ مہوین نے اپنے خطاب میں کہا کہ مسلمان بہترین امت ہیں، ہم اچھائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے بنیں۔ محترمہ عائشہ سلطانہ کی اظہار تشکر پر جلسے کا اختتام عمل میں آیا۔ ڈائس پر محترمہ اسماء زرزری، محترمہ اسرا محسنہ کے علاوہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کی خواتین ذمہ داران بھی موجود تھیں۔ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ یہ فلسفہ کہ انسان جانور سماجی جانور ہے، یہ ڈائریکٹ قرآن مجید کے اس تھیوری سے ٹکراتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ تہذیب انسان کو یہ بتا رہی ہے کہ وہی رسالت تم نے کہاں دیکھی، جو چیز دیکھی نہیں جاتی اس پہ ایمان لانے کی، اس کی پابندی کرنے کی کیا ضرورت۔ آپ یقین جانیے کہ بے خدا تہذیبیں الحاد اور دہریت کے علم بردار اسی طرح کا پرچار کریں گے، کرتے رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے، لیکن اہل ایمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ بڑا سوال ہمارے سامنے ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ میرا فرسٹ پرائیورٹی ہیلتھ میں رہتی، تو اب فرسٹ ہیلتھی رہنا اور گھر میں سب لوگوں کا دیکھ بھال کرنا، اور اب تو ایڈوکیشن ہمارا فرسٹ پرائیورٹی رہنا، کیونکہ جس چیز کا فقدان ہم اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں وہ عمل کا فقدان۔ آج عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ فوج کے ناخن لیجیے، دوڑ پڑیے، اپنے کمزور کندھوں پر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے
ایمان سے سرشار، جن کے اوقات وقت ہو چکے ہیں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے،